پیارے بچوں السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے غرور کا سر نیچا، جو کہ ایک لڑکی رینا کی ہے۔ رینا جو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، جب اس کی ماما اسے پیارا سا فراک پہناتی اور اس کی 2 چٹیاں کر دیتی تو وہ بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ جو بھی دیکھتا پیار کرتا، ہر کسی سے یہ سن کر کہ رینا بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، گوری ہے۔ رینا مغرور ہو گئی تھی، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ نئی کلاس میں گئی تو اس کے ساتھ والی سیٹ پر سونیا بیٹھی۔ وہ بڑی لائق اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اس کا رنگ ذرا ڈل تھا۔ رینا منہ بنا کر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چھٹی کے وقت گیٹ پر ماما کو دیکھتے ہی کہنے لگی، ماما میرا دن بہت برا گزرا، ٹیچرز نے مجھے چڑیل کے ساتھ بٹھا دیا، چڑیل کے پاس۔ ماما نے حیران ہو کر کہا، ہاں ماما، ایک کالی سیاہ لڑکی میری جیسی گوری لڑکی کے پاس بیٹھی چڑیل ہی لگے گی نا؟ رینا نے پاس کھڑی ہو کر ایسی بلند آواز میں کہا کہ پاس کھڑی سونیا سن رہی تھی۔ جب رینا گاڑی میں بیٹھی تو ماما نے اسے بہت ڈانٹا، لیکن مجال ہے کہ اسے کوئی اثر ہو۔ کہنے لگی، ماما تنگ نہ کریں، میں تھکی ہوئی ہوں۔ لہٰذا یہ اس کا روز کا معمول ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے جیسی گوری چالاک لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی اور وہ ان کے ساتھ مل کر سونیا اور دوسری لڑکیوں کا مذاق اڑاتی تھیں۔ کسی کو بندر یا تو کسی کو چڑیل کہتی، یہ سوچے بغیر کہ ان کو کتنی دل آزاری ہوتی تھی۔ کسی کا دل توڑنا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ کسی نے ٹیچر سے اس کی شکایت کر دی۔ پھر انہوں نے اسے آفس میں بلایا اور سمجھایا کہ تکبر اور غرور، یعنی کسی پر غرور کرنا اور خود کو بہت اعلیٰ سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ غرور کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری اللہ کو پسند ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کوئی چیز، کوئی نعمت اپنے بندے کو دی ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے مذاق اڑانے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ شاید جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ لہٰذا رینا پر ٹیچرز کا وقتی طور پر ان باتوں کا اثر ضرور ہوا، لیکن وہ جلدی ہی اپنی بری عادت کی طرف آ گئی۔ پھر ایک دن اس کی سالگرہ کا فنکشن تھا تو اس کی بہت ساری فرینڈز اس کے گھر آئی ہوئی تھی اور میوزک لگا کر ڈانس کر رہی تھی۔ رینا بہت انجوائے کر رہی تھی۔ جب اپنی دوستوں سے جھرمٹ میں بیٹھ کر مووی بنوا رہی تھی تو اتنے میں ماسی کی بیٹی مشروب لے کر ٹرے میں کمرے کے اندر داخل ہوئی اور کیمرے کے سامنے آ گئی۔ رینا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر لگایا اور چیخ کر کہنے لگی، بدتمیز لڑکی، تم نے میری مووی خراب کر دی، تم کالی اور بدصورت ہو، کیمرے کے سامنے کیوں آ گئی؟ اب مجھے یہ مووی دوبارہ بنوانی پڑے گی۔ اسی رات کی بات ہے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آئس کریم کھانے گئی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جان تو بچ گئی، لیکن شیشے کی کرچیاں اس کے چہرے پر اس طرح چپک گئی تھی کہ زخم ٹھیک ہونے پر بھی نشان ہٹنے کی امید نہ تھی۔ وہ جب بہت دنوں بعد اسکول گئی تو اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور رنگ بھی پھیکا ہو گیا تھا۔ اس کے غرور کا سر نیچا ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے لڑکی جو اس کی دل جوئی کرنے آئی وہ سونیا ہی تھی، جس کا اس نے ہمیشہ مذاق اڑایا، اس کا دل دکھایا، اس کی آزاری کی۔ رینا حیران ہو گئی، سونیا کا دل اتنا خوبصورت ہے۔ اب اس احساس میں وہ مبتلا ہو گئی اور اسے اصل خوبصورتی کا اندازہ ہوا۔ رنگ روپ سب وقتی چیزیں ہیں، نہ ختم ہونے والی۔ حسن تو دل کا خوبصورت ہونا ہے، چہرے کا اور رنگ کا حسن تو ناپائیدار ہے۔ آج اس مقام پر تھی کہ سب اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن ٹیچرز نے سب سے پہلے لڑکیوں سے کہا کہ رینا کو اللہ کی طرف سے سزا مل چکی ہے، لہٰذا اس کو کوئی لڑکی پریشان نہ کرے اور سب اس کی دل جوئی کریں تاکہ سب سے اللہ راضی ہو۔ پھر رینا نے تمام لڑکیوں سے جن کا مذاق اڑاتی تھی معافی مانگی اور اللہ سے بھی معافی مانگی۔ اب وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے جس کی دوستیں ہیں۔